بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم ایک سی وی بنانا سیکھیں گے کہ ایک سی وی کیسے بنائی جاتی ہے کریکولم ویٹ۔ سی وی کے مختلف ڈیزائن ہیں، مختلف طرح سے آپ جس طرح بھی بنائیں۔ اس کا سٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن لکھی جاتی ہے، پھر آبجیکٹو لکھا جاتا ہے اپنے بارے میں، پھر اکیڈمک کوالیفیکیشن لکھی جاتی ہے، پروفیشنل کوالیفیکیشن، پھر اپنی سکلز کے بارے میں یا اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں لینگویج یا ایکسپیرینس وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں نے مائکروسافٹ آفس ورڈ سافٹ ویئر جو ہے یہ اوپن کیا ہوا ہے۔ آپ یہ چیزیں جو ہیں اپنی مرضی کے حساب سے اپنے ذہن میں جس طرح کا ڈھانچہ، جس طرح کا سٹرکچر، جس طرح کا ڈیزائن آپ کو آسان لگے یا جو آپ کے ذہن میں دماغ میں آئے تو آپ اس طرح کا بنا سکتے ہیں۔ تو میں اس وقت ایک سمپل سا ڈیزائن ڈرا کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پورٹریٹ میں جا کر اپنے پیج کو اورینٹیشن میں پورٹریٹ رکھنا ہے، لینڈسکیپ نہیں کرنا، کیونکہ سی وی جو ہے یہ پورٹریٹ پیج پر ہی بنائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، سب سے پہلے یہ ہوم ہے، ہوم کے ساتھ انسرٹ ہے، انسرٹ میں شیپ میں آتا ہوں اور ایک سمپل سی شیپ یہاں سے ایک ریکٹینگولر فریم یہاں سے اٹھاتا ہوں اور اسے اس طرح میں ڈرا کرتا ہوں۔ یہاں سے اس کو کوئی کلر وغیرہ یا سمپل صحیح دے دیتا ہوں، مثلا یہی والا دے دیتا ہوں کہ وہ سی وی جو ہے یہ سمپل ہی ہوتی ہے، اس میں ہم بہت زیادہ جو ہے کلر یا شائننگ لائٹنگ وغیرہ نہیں رکھ سکتے، اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد اب میں اس جو باکس میں نے بنایا ہے، اس باکس کو بھی میں کوئی شیڈ وغیرہ اگر دینا چاہوں تو میں دے سکتا ہوں۔ یہ شیڈ یا یہ کلر جو ہے اس کے میں نے اس کو دے دیے ہیں، یا اگر اس کو میں 3D بھی دینا چاہوں تو 3D بھی دے سکتا ہوں، یا بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو 3D ہی کلر دے دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد اس باکس پہ اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے نام لکھتا ہوں نیچے آ کر۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں محمد عثمان، میں اپنا نام لکھتا ہوں محمد عثمان، اور اس کے بعد اس کا کوئی اچھا سا فنٹ دے کر اس کے سائز کو میں ڈیکریز کرتا ہوں۔ اتنا سائز میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد میں اب نیچے آتا ہوں، نیچے آ کر میں ایڈریس لکھنا شروع کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد۔ اب یہ جو رائٹنگ میں نے لکھی ہے، یہ کیونکہ میں نے لکھا ہے اپنا ایڈریس، تو اس کے سائز کو میں یہاں سے اس کا فنٹ جو ہے ٹائم نیو اور رومن میں کر دیتا ہوں، اور اس کے سائز کو بھی میں کم کر دیتا ہوں۔ مثلا اتنا سائز جو ہے 14 ہی میں رکھ لیتا ہوں۔ اب اس پورے کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے ان کا سائز جو ریموو کر کے اس کو بالکل ہی قریب کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ نام میں نے لکھ دیا، اب اس نام کو بھی کوئی میں اور کلر دیتا ہوں، مثلا اس کو میں یہی والا کلر دے دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز میرے پاس جو آتی ہے وہ آ جاتی ہے پرسنل انفارمیشن۔ پہلی بات یہ کہ پرسنل انفارمیشن میں یہاں پر نیچے بھی لکھ سکتا ہوں، یا ادھر میں پکچر لگا کر اس کے نیچے پرسنل انفارمیشن یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں، اور ادھر سے اکیڈمک کوالیفیکیشن وغیرہ، یا ایسا کرتے ہیں کہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، یہاں پر میں پکچر لگا لوں گا اتنے ایریا میں، اور یہاں سے میں اب پرسنل انفارمیشن لکھنا شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اوپر ہیڈنگ لکھوں گا پرسنل انفارمیشن۔ پرسنل انفارمیشن لکھا۔ اب اس کا جو فنٹ سائز جو ہوگا وہ میں یہاں سے کوئی بھی لگا دیتا ہوں، مثلا یہی والا لگا لیا۔ اس کا سائز میں 14 کر دیتا ہوں، اور اس کو کوئی شیڈ بھی ہم لگا لیں گے۔ یہ والا اس کا شیڈ دے دیا، اور یہاں سے اس کا کلر کر کے اس کو بولڈ کر دیا۔ اب اس کے بعد پرسنل انفارمیشن کے بعد
یہاں سے اب پرسنل انفارمیشن لکھنا شروع کریں گے. سب سے پہلے نام ہم نے اوپر لکھ دیا ہے تو ہم لکھیں گے فادر نیم. اب یہ جو رائٹنگ ہوگی یہ رائٹنگ ہم 12 میں کریں گے اور سائز ٹائم نیو رومن ہی ہم لکھیں گے. یہاں سے میں اب لکھوں گا سن آف. لکھنے کے بعد کیپس لاک سے تھوڑا آگے آ کر یہاں پر کالن اور یہاں پر میں لکھتا ہوں. اب اس کے بعد میں لکھتا ہوں یہاں پر ڈیٹ آف برتھ. اب وہ بھی اسی ہی طرح میں لکھوں گا. وہ میں اس طرح لکھ دیتا ہوں مثلا کوئی بھی میں نے ایسا لکھ دیا جی مثلا. اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں شناختی کارڈ نمبر لکھنا شروع کروں گا. یہ مثلا شناختی کارڈ آ گیا. شناختی کارڈ کے بعد میں لکھنا شروع کروں گا کہ ڈومیسائل. کہ ڈومیسائل کون سی جگہ کا ڈومیسائل ہے وہ چیز ڈومیسائل میرا آ گیا. ایبٹ آباد ATD. اس کے بعد میں لکھوں گا نیشنلٹی. نیشنلٹی میں لکھوں گا پاکستانی. اور اس کے بعد جو ہے میں موبائل نمبر لکھ دیا. یہ موبائل نمبر میں نے لکھ دیا. اس کے بعد میں لکھ سکتا ہوں کہ ایجوکیشن کیا ہے, مطلب ماسٹر ہے یا فلاں. آگے ہم تفصیل کے ساتھ بھی اسے لکھیں گے. یا سمپل میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں ای میل لکھ سکتا ہوں, جی میل لکھ سکتا ہوں, یا اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں بھی ہوں پرسنل انفارمیشن میں وہ ساری کی ساری چیزیں لکھ سکتا ہوں. اب یہاں پر میں نے پکچر لگانی ہے تو پکچر کے لیے میں پہلے ایسا کرتا ہوں, یہاں سے پکچر لے آتا ہوں. پہلے ڈیسکٹاپ میں گیا اور یہاں سے یہی ایک تصویر مجھے ملی ہے تو ایسا کرتے ہیں اسی تصویر کو ہی لے آتے ہیں. بلکہ اسے لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی بلکہ یہ آٹومیٹیکلی یہاں پر آ کر فٹ ہو چکی ہے. یہ تصویر ادھر لگ چکی ہے آٹومیٹیکلی. یہ اس تصویر کے اگر ہم کسی شیپ میں اس کو رکھنا چاہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں, لیکن بس اسی طرح ہی ٹھیک ہے. اسی طرح ہی ہم اس کو رہنے دیں گے اسی فارمیٹ میں. اب اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے انسرٹ میں آتے ہیں اور ورڈ آرٹ میں کلک کر کے یہاں سے ایک شیپ اور اٹھاتے ہیں جس کے اوپر ہم لکھیں گے کروکلم ویٹ. کروکلم ویٹ ہم نے لکھ دیا. اس کو ہم نے ٹائٹ کیا, سکوئر کیا, شیپ میں آئے اور شیپ میں آنے کے بعد اس کا ڈیزائن جو ہے ہم چینج کر لیں گے اور اس کو ہم یہاں رکھ لیں گے. یہاں رکھنے کے بعد اب ہم یا اس کا اور بھی کوئی اگر ہم اینیمیشن یا ڈیزائن چینج کرنا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن بس اس طرح ٹھیک ہے. آنے کے بعد اب ہم ایسا کریں گے, یہاں پر لکھیں گے آبجیکٹو. آبجیکٹو ہم نے لکھا, سائز ہم اس کا 14 کر دیں گے اور اس کو سینٹر میں بھی کر دیں گے. سینٹر میں کرنے کے بعد یہاں سے اس کو یہ والا فونٹ یہ کر دیا اور اس کو شیڈ بھی کوئی دے دیں گے, مثلا یہاں سے یہی والا ہم اس کو شیڈ بھی دے دیں گے. اب نیچے ہم نے اب لکھنا ہے اپنے آبجیکٹو کے بارے میں کہ اپنا آبجیکٹو کیا ہے. مثال کے طور پر آبجیکٹو میں ایک بندہ اگر کمپیوٹر سے ریلیٹڈ یا سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ یا میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے
تو وہ اس کے بارے میں لکھے گا کہ میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ میری تعلیم اتنی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں، اس شعبے میں رہا ہوں، ان جگہوں پہ میں رہا ہوں، تو وہ اپنے بارے میں یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ ہم نے اپنے آبجیکٹو لکھ دیا، یہ ٹائمز نیو روم اس میں لکھا، رینڈ کا فارمولہ لگایا تو یہ اس میں آ گیا۔ تو ایسا کرتے ہیں، اس کا سائز میں چھوٹا کر دیتا ہوں، یہاں سے فن ٹائم نیو رومن، اور اس کو میں اس طرح کر دیتا ہوں۔ یہ سمجھنے کہ یہ میں نے آبجیکٹو لکھ دیا۔ آبجیکٹو لکھنے کے بعد اب دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہماری اکیڈمک کوالیفیکیشن۔ اکیڈمک کوالیفیکیشن اس کو سائز کیا، اور یہاں سے اس کو میں 14 کر دیتا ہوں، یہی والا سائز سینٹر میں کیا، اور وہی فنٹ جو میں نے اوپر لگایا تھا وہی فنٹ میں ادھر بھی لگا دیتا ہوں۔ لگانے کے بعد اب اکیڈمک کوالیفیکیشن کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، سیل بنا دیتا ہوں، پہلی میٹرک ہے، پھر اس کے بعد کون سے سال میں کی، کتنے نمبر لیے فلاں، میں ایسا کرتا ہوں 5 یا 6 سیل کا بنا دیتا ہوں۔ مثلا پہلے میں ہم نے لکھ دیا جی میٹرک ہے، پھر کون سے سال میں کی، کتنے نمبر تھے، اور کون سی یونیورسٹی سے کی، 4 ہی سیل بنا دیتے ہیں۔ اب ایسا ہوگا، سب سے پہلے ہم نے لکھا جی ایس ایس سی یعنی کہ میٹرک ہے، تو اس کا سائز جو ہے ہم یہاں تک کر لیتے ہیں۔ اور یہ کب کی جی 2015 2016 2018 کب کی، تو اس کے بعد کتنا گریڈ ہے اس میں، مثال کے طور پر ہم نے لکھ دی جی اے گریڈ ہے اس میں، یا پرسنٹیج کے حساب سے لکھ دی جی 65% نمبر ہیں۔ اب اس کے بعد کون سے بورڈ سے کی ہے جی BISE ایبٹ آباد بورڈ۔ اس کے بعد کیا چیز ہے جی FSC آ جاتی ہے۔ FSC کب کی ہے جی 2016 لکھ دیتے ہیں، کتنے پرسنٹ نمبر ہیں جی، اس میں نمبر آ جاتے ہیں، اتنے پرسنٹ لکھ دیتے ہیں خود سے۔ اس کے بعد یہ کون سی جگہ سے کی ہے، یہ اوپر والا سلیکٹ کیا BISC، اور یہاں آ کر اس کو بھی پیسٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے کیا لکھ دیتے ہیں ہم، نیچے کوئی اور ڈگری لکھ دیتے ہیں، مثلا BS لکھ دیتے ہیں جی، BS کب کیا 2017 لکھ دیتے ہیں، کرنے میں کتنے پرسنٹیج تھا، اس میں 64% نمبر۔ اب یہاں سے یونیورسٹی یا بورڈ کا، یونیورسٹی ہوگی، ہم یونیورسٹی کا نام لکھ دیتے ہیں، ہزارہ یونیورسٹی۔ اب اس کے بعد ان سب کو ہم سینٹر میں لے آتے ہیں، یا اوپر ہم لکھ بھی سکتے ہیں ادھر کہ ڈگری، اس کے بعد 2015 ایئر، پرسنٹیج، اور بورڈ یا یونیورسٹی۔ اب اس کے بعد نیچے ہم لکھیں گے اس جگہ پروفیشنل کوالیفیکیشن، کہ پروفیشنل کوالیفیکیشن کیا چیز ہوتی ہے۔ جو آپ نے مثال کے طور پر کوئی میڈیکل کا ڈپلومہ کیا ہے، یا BEd کیا ہے، یا CT کیا ہے، یا کمپیوٹر کا کوئی کورس کیا ہے، DIT کی ہے، تو یہ آپ کا آ جائے گا اکیڈمک پروفیشنل کوالیفیکیشن۔ پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی اسی طرح ہی سیل بنے گا، اور اسی ہی طرح اس چیز کا ڈھانچہ بھی بن جائے گا۔ اس کے نیچے ہمیں لکھنا پڑے گا کہ اپنے کمپیوٹر سکلز کے بارے میں یا اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں، تو اس کو بھی اسی ہی طرح سے ہم نیچے لکھیں گے، اسی ہی طرح کے اسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب لینگویج جو ہے وہ بھی ہم اسی ہی طرح سے، یعنی کہ یہی ڈھانچہ جو ہے صرف ایک نقشہ جو ہے بنانا تھا کہ آپ کس طرح ایک CV کا ڈھانچہ یا ایک نقشہ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد نیچے ہم اس میں لکھ سکیں گے کہ یہاں پر اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشن، اور اس کے بعد نیچے ایکسپیرینس کے بعد لینگویج، تو یہ ہماری CV جو ہے تیار ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کو سیو کیا، اور سیو کرنے کے بعد اس کا PDF بنانا یہ بھی بہت ایزی ہے۔ تو یہ تھا ایک CV بنانے کا مکمل طریقہ کار، اس کا ایک اسٹرکچر، اس کا ایک ڈھانچہ کہ کس طرح ایک CV بنائی جاتی ہے۔